رہا ہے آپ کو کہ کیا افراتفری چل رہی ہے, گہما گہمی چل رہی ہے پالیٹکس میں, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کچھ تو نہیں ہے, بہت کچھ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے, پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. تو ابھی رمضان کا مہینہ جیسے گزرا ہے تو ہم نے اپنے پاکستان کے لیے, اس وطن عزیز کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں, اور ہمیشہ سے دعاؤں میں پاکستان کو یاد بھی رکھنا چاہیے, اور ہم یاد رکھتے بھی ہیں کہ جو بھی ہو اس پاکستان کے حق میں بہتر ہو, اور حکمرانوں کو اللہ پاک ہدایت دے اور نیک ہدایت دے, عوام کے لیے بہتر کریں. ابھی بالکل بالکل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں آٹے کی قلت ہوئی ہے, میرے خیال میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا ہے کہ عوام آٹے کی لائنوں میں لگے ہوں اور اللہ معاف کرے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہو. یہ تو راشن والی لائنوں میں بالکل, مطلب جو نہ ہو وہ کم ہے. گیس کا بحران, میں نے اپنی زندگی میں کبھی گیس کا بحران نہیں دیکھا, لیکن اس بار دیکھنے میں آیا کہ اتنی شدید قلت تھی کہ رمضان میں بھی گیس کی ٹائمنگ بن گئی تھی کہ اس کی بھی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہر چیز کی, اب تو گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. عوام پریشان ہیں, مہنگائی سے بھی پریشان ہیں, تو آٹا ظاہر ہے کھائیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے, اور جینے کے لیے کھانا ضروری ہے. تو آٹے کی جس طریقے سے گورنمنٹ کی جانب سے آٹے کی ایک وہ نکالی گئی تھی, اسکیم نکالی گئی تھی. اچھا, میرا اریبہ ماننا یہ تھا آٹا مفت فراہم کرنے کی بجائے اگر گورنمنٹ کی جانب سے آٹا سستا کر دیا جاتا تو کتنا فیسیلیٹیٹ ہو سکتی تھی ہماری عوام. اس کے لیے ایک پوری حکمت عملی کے ساتھ آنا چاہیے تھا نا. جس طرح اگر ہم نے دیکھا چلے کہ اگر انہوں نے اس آٹے کی اسکیم کو بھی آگے بڑھانا تھا تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ عوام کو آپ بلا لیں لائنوں میں تھک کے, اور پھر خواتین اگر روڈ پر آ رہی ہیں نا, آپ کی گھروں سے نکل کر خواتین اپنے بچوں کو چھوڑ کر روڈ پر آ رہی ہے صرف آٹے کے حصول کے لیے. اور کتنے بڑے بڑے انسیڈنٹ دیکھے ہیں کہ اللہ معاف کرے راشن کی لائنیں, وہ صرف ابھی ایک فیکٹری کے باہر جو گٹر میں گر گئے تھے اور شارٹ سرکٹ بجلی کے تار گرے راشن کی لائنوں میں, ماں کی ڈیتھ ہو گئی, بچہ زخمی ہو گیا, باپ رکشہ چلاتا تھا. مطلب ایسے بہت سے واقعات ہیں جو دیکھنے میں آتے ہیں تو دل خون کی آنسو ہوتا تھا کہ یا اللہ ہمارے اوپر, ہماری عوام کے اوپر, ہمارے پاکستان کے اوپر رحم کر کہ خدارا ایسا نہ ہو کہ بچے اپنی ماؤں کے لیے ترسیں. اور ظاہر ہے باپ باہر کھڑے ہو کے جس طریقے سے رو رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, کیونکہ نارملی دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کا موقع ہوتا ہے تو ظاہر ہے خرچے بڑھ جاتے ہیں, اخراجات سحری میں بھی تو افطاری میں بھی تو کھانا الگ ہوتا ہے. لیکن جو حالات دیکھنے میں آئے کتنا زیادہ, مطلب اس دفعہ کا رمضان واقعی جو یہ سارے انسیڈنٹ ہوئے, اور پھر ظاہر ہے ہمیں نیوز بھی کرنی ہوتی ہے تو ہم تو پوری طرح سے انوالو ہوتے ہیں, ہمیں ساری چیزوں کا نالج ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. وہ ساری چیزیں بالکل ایک سمجھنا, اور پھر ان کے اوپر تو بہت دکھ ہوا تھا. اور پھر ایون یہ بھی تھا کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے عید آتی تھی تو کچھ نہ کچھ اس طرح چیزیں ہو جاتی تھیں کہ دل بہت خراب ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ یہ جو چیز ہوئی ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جانوں سے چلے گئے, پھر خواتین, اور پھر میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ جن کی مائیں گھروں سے نکل کے گئی تھیں اور پھر خدا نہ خواستہ وہ واپس نہیں آئیں اور وہ جاں بحق ہو گئیں اس میں, تو پھر بچوں کو روتے ہوئے دیکھا. وہ جو 2-3 ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی جو وائرل ہوئی ہیں, لٹرلی خبر پڑھتے ہوئے دل نہیں چاہتا تھا وہ خبر پڑھنے کے لیے کہ وہ کس طرح, وہ کیا سمجھتے ہوں گے, کیا جذبات ان کے ہوں گے, وہ کیا کہنا چاہتے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ ہمارے جو ایک طبقہ ہوتا ہے عموماً وہ عوام کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, راشن دے رہا ہوتا ہے, مفت چیزیں فراہم کر رہا ہوتا ہے. اس بار بہت حد تک کمی دیکھنے میں آئی. جگہ جگہ ہم دیکھتے تھے کہ الحمدللہ ہمارے مسلمان رمضان کے مہینے میں جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے ان کی کہ وہ کسی طریقے سے افطار کروائیں, چاہے وہ جوس دیں چاہے وہ پانی دیں, لیکن کروائیں. لیکن اس بار بہت کم اس طریقے کے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں. کر رہے تھے لوگ, نو ڈاؤٹ کر رہے تھے اس بار بھی, لیکن کمی دیکھنے میں آئی. وجوہات کیا لگ رہی ہیں؟ وہی مہنگائی ہی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اپنا گھر بھی چلانا ہے, اور لوگ خود سے جو کیا کرتے تھے نا اس میں ہمیں بالکل کمی دیکھنے میں ملی. لیکن جو فاؤنڈیشنز ہیں, جو کس طرح کے ادارے ہیں جو کہ کر رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو ظاہر ہے ان کا ایک پراپر نظام چل رہا ہے, وہ ساری چیزیں. لیکن جو لوگ خود بڑھ کر کرتے تھے نا, اب وہ جو سفید پوش طبقے کی اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں واضح طور پر یہ کمی دیکھنے کو ملی. ہمارے بہت سے ایسے فاؤنڈیشنز ہیں جو غریب عوام کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں,
ہیں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ لوگوں کا پیٹ بھر رہے ہیں تو الحمدللہ ثواب کما رہے ہیں. لیکن آپ نے سفید پوش طبقے کے حوالے سے بات کی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان دسترخوانوں پر وہ سفید پوش طبقہ نہیں آتا ہے, تو ان کے لیے گھروں میں جا کر یہ چیزیں نہیں دینی چاہیے تھی کیا؟ نوک کریں ڈور اور اندر جا کے خاموشی سے ان کے دروازوں پہ رکھ کے آ جائیے آپ, کیونکہ وہ طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں نکلتا ہے باہر, ان دسترخوانوں کا رخ نہیں کرتا ہے, کیونکہ ان کو اپنی عزت بھی پیاری ہوتی ہے. عزت سے پیار, میں یہ نہیں کہتی کہ ان دسترخوانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اللہ معاف کرے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر نکل کے ان دسترخوانوں پہ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح ہم جو بات کر رہے تھے یہ مفت آٹا اسکیم کی, تو ہم یہی تو کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر آپ اس پہ اتنا انویسٹ کر رہے ہیں, اتنا پیسہ دے رہے ہیں, جس طرح بھی پھر بریفنگز بھی دی جاتی ہیں, میڈیا پر بیٹھ کر پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو بتانا بھی چاہیے, لیکن عوام کے لیے جو بہتر انداز میں چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کس طرح سے ہو سکتی ہیں, آپ کو وہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر آپ یہ مفت آٹا دینے کے لیے آپ نے یہ ساری چیزیں کی, اگر وہی آپ سستا آٹا دینے کے لیے جاتے, آپ سبسڈیز دیتے, اور وہ جو لوگ جا کے خود اپنی جیب سے پیسہ دے کر سستا آٹا لے کر آتے, اس کی خوشی وہ اور ہوتی. اور یہ جو سفید پوش طبقہ عوام کی جانب سے کہ آپ ہمیں مفت آٹا نہیں دیں, یہ ہمیں نہیں ضرورت ہے, خدا را آپ سستا کر دیجیے آٹے کو, یہ